اور گھر اپنا ہے، روزگار کوئی نہیں، زکوٰۃ بتائیں، زکوٰۃ ہوگی یا تو کم کر لو، 7.5 تولے سے کم کر لو پھر نہیں ہوگی، اگر 7.5 تولے سونا ہوگا اس سے ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی۔ اور انٹرنیشنل پروگرام شروع ہونے لگا حافظ صاحب کا، استاد جی میں کرنا کر لینے یار، آ لیا چل ٹھیک۔ اج میں سنبھال کے لے سن بھی پھر لبدے ہاں چلو جی۔ میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے غلط کہا کہ، اور وہ چیلنج بھی کر رہا ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی روایت ترمذی شریف میں ہے، اس کو کسی ایک محدث نے ضعیف کہا ہو، اور اسی طرح امام نسائی نے تو ترک رفع دین کا باب قائم کیا ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ رفع دین کرنے کی 250 کے قریب احادیث موجود ہیں، اور قرآن میں 80 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، پہلی جلد 5 روایتیں، مفتی بخاری شریف پہلی جلد، بخاری شریف پہلی جلد 5 روایتیں رفع دین کرنے کی، اس میں رفع دین کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، اور نبی کا عمل ہے۔ کئی دفعہ کہہ چکا آپ پھر یاد کر لو، جھگڑا کس کا ہے؟ رکوع میں ہاتھ اٹھانے کا۔ بخاری شریف پہلی جلد 5 روایتیں عبداللہ بن عمر سے، رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، نبی کا عمل ہے۔ اور 35 سال سے کہہ رہا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں رفع دین کا ذکر ہو، رکوع کا ذکر ہو، نبی نے چھوڑی ہو یا چھوڑنے کا حکم نہیں ہو۔ ایتھے آؤ، نبی تو شروع ہو، وہ اگم ہی کرنے ہیں گل دوبارہ۔ قرآن دیکھو، میں نے بتایا قرآن مجید میں کہ رسول اعظم کی اطاعت کرو، صحابہ کرام بھی ان کی اطاعت کرتے تھے، آگے بات کرتا ہوں میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اور اس کے اندر پہلی جلد میں 5 روایتیں ہیں، رکوع کا بھی ذکر ہے، رفع دین کا بھی ذکر ہے، نبی کا عمل۔ اس کے مقابلہ میں پوری دنیا میں کوئی صحیح حدیث نہیں، رفع دین کا ذکر ہو، رکوع کا ذکر ہو، اور نبی نے چھوڑی ہو یا چھوڑنے کا حکم۔ یہ گھوڑے کا میدان اصل میں تقلید ہے، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ نہیں چھوٹتی، ادھر ادھر کرتے۔ سیدھی بات کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے، ادھر ادھر سے باتیں لیتے۔ پہلی بات، پوری دنیا میں سب سے بڑا محدث امام بخاری رحمہ، اس نے رفع الیدین پہ کتاب لکھی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے دلائل، اور اچھا سن لو، 250 حدیث ہے، بالکل کتاب موجود ہے، بازار سے لے، مولا خالد گرجاکی کی رفع الیدین، اس کا جز رفع الیدین 250 حدیث ہے، بالکل ہے۔ 10 مبشرہ راوی ہیں رفع الیدین کے، 4 خلیفے اس کے راوی ہیں۔ اب آ جاؤ جو رفع دین نہیں کرتے ان کے دلائل، یہاں ایک بھی ذکر نہیں کیا اس نے، مفتی صاحب نے ایک دلیل بھی ذکر نہیں کی۔ میں بتاتا ہوں جو رفع دین نہ کرنے کے دلائل ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بڑی دلیل رفع دین نہ کرنے والوں کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام ہاتھوں سے اشارے کر، ذرا سنتے جانا، بس وہی بات ہے، تقلید ہے اصل میں، مسئلہ یہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا رحمہ اللہ کہ 4 صدی تک نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی،
سب قرآن حدیث پر چلتے تھے. پہلے 300 سال میں نماز تھی کہ نہیں؟ ہاں وہ تلاش کرو. خیر سنو، رفع دین نہ کرنے والوں کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام آئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ہاتھوں سے اشارے کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ سرکش گھوڑوں کی طرح دم مار رہے، جیسے سرکش گھوڑے دم مارتے ہیں. اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو. یہ حدیث، اس میں رکوع کا ذکر ہے نہیں، رفع دین کا ذکر ہے رکوع کے وقت نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ بھی جا کے پڑھ لیں. صحابہ کرام ہاتھوں سے اشارے کر رہے تھے، کہا کیا سرکش گھوڑوں کی طرح ایسے جیسے وہ دم مارتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. یہ روایت ہے سب سے پہلی اور بڑی رفع دین نہ کرنے والوں کی. اب ذرا سنیں، سب سے پہلی بات کہ اس کے اندر رکوع کا ذکر ہی کوئی نہیں. بات مسئلہ جھگڑا رکوع کا ہے. میں نے بتایا بخاری میں پہلی جلد میں 5 روایتیں رفع دین کا بھی ذکر ہے اور رکوع کا بھی ذکر ہے اور نبی کا عمل ہے. 3 باتیں یاد کر لیں، بلکہ 4، بخاری شریف اور حدیث 5، رکوع کا بھی ذکر، رفع دین کا بھی ذکر، نبی کا عمل. مقابلہ میں ایک بھی نہیں پوری دنیا میں. اچھا، پہلی بات تو ہے کہ یہاں رکوع کا ذکر ہی کوئی نہیں. مسئلہ جھگڑا تو رکوع پہلے شروع ساری دنیا کرتی ہے، سب کرتے ہیں شروع میں نماز میں. مسئلہ ہے رکوع کا، وہ لاؤ حدیث رکوع کی، ہم لاتے ہیں. 5 روایتیں، رفع دین کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے اور نبی کا عمل ہے. مقابلہ میں ایک لاؤ. اچھا اب یہ سنو حدیث ذرا. اس کا رکوع سے کوئی تعلق نہیں، نہ رکوع کا ذکر ہے. یہ اصل بات کیا تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی طرف سے دماغ میں بات آئی کہ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو ایسے ہاتھ کیے مسافے کے لیے اور ایسے ہاتھ کیے. امام جو کہتے ہیں نا کہ امام نسائی نے باب باندھا ہے رفع دین چھوڑنے کا، وہ یہ ہے، جا کے دیکھ لو. اور تشہد میں ذکر ہے، کہاں تک ذکر ہے یاد کر لو. امام نسائی یاد آئی اور ساری بات نہیں بتائی. امام نسائی رحمۃ اللہ نے تشہد میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ نے روکا تھا التحیات تھا، تشہد تھا، اور تشہد میں ایسے کر رہے تھے. اچھا اب ذرا سوچیں، یہ ہمارے بھائی تم رفع دین نہ کرو، الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو ذرا ان بھائیوں کا موقف سننا، ذرا آپ بھی سوچنا. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، نہیں کرنی. کیوں؟ اور پہلے کی تھی رفع دین، پہلے یہ مانتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی، سارے یہ مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی انفی سب مانتے ہیں کہ رفع دین ہے، لیکن کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. جب ہم پوچھتے ہیں منسوخ تو وہ یہ روایت ہے گھوڑوں والی جس میں نہ رکوع کا ذکر ہے. اچھا شروع رفع دین، دیکھو کیسی بات ہے یار، بس وہ تقلید مسئلہ بنا ہوا ہے نا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ رفع دین ثابت ہے کیونکہ رکوع رفع دین سارا ثابت ہے نا، تو منسوخ ہوگا تو اس میں بھی رکوع آنا چاہیے نا. نہیں، منسوخ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ہاتھوں سے اشارے کر رہے تھے، منسوخ یہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رفع دین پہلے تھی تو صحابہ کرام کرتے تھے، کس کو دیکھ کے کرتے تھے بولو؟ صحابہ سارے جو کہتے ہیں بھی پہلے رفع دین تھی، صحابہ کرام کرتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ صحابہ کرام رفع دین کرتے تھے کس کو دیکھ کے شروع کی تھی؟ رسول اللہ کو. اور رسول اللہ نے آگے کیا سرکش گھوڑے طرح، ذرا اندازہ لاؤ ذرا. بھئی صحابہ نے شروع کی رسول اللہ کو دیکھ کے، رسول اللہ اب ان کو سرکش گھوڑے بتا رہے. یہ طریقہ ہے کینسل کا.
خدا کا خوف کرو. تم یہ ثابت کر رہے ہو معاذ اللہ کہ نبی کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. استاد صاحب کلاس میں پڑھا رہے ہیں, وہ سبق دے رہے ہیں, اور کوئی لڑکا بغیر اجازت کے اٹھ کے چلا جاتا ہے یا جا رہا ہے, اور استاد صاحب کہتے ہیں اور کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو. بچہ بھی شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی پہ اس کو ڈانٹا. اور اگر استاد صاحب کہیں کہ بیٹا فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ, توجہ کرنا میری بات ہے پڑھے لکھے لوگوں, فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بعد میں استاد صاحب کے ذہن میں بات آئی کہ نہیں بلا, اور کہ اے تم کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو, واپس آ جاؤ. کوئی سمجھ آئیے آپ؟ جب استاد خود کہہ رہے تو پھر ایسے کہے گا کینسل نہیں. پھر جتنا بھی بڑا ہے لہجے میں بیٹا وہ میں نے کہا تھا, آ جاؤ. یہ کینسل کا طریقہ ہے کہ یہ کینسل کا طریقہ ہے کہ خود بھیجا اور پھر کہا کہ کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو, اب آؤ ادھر. کہتے ہیں صحابہ کرام نے رفع دین شروع کی, کن کو دیکھ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر کینسل ہو گئی. کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ سرکش گھوڑوں کی طرح کیوں نہ مار. خدا کا خوف کرو یار, تم نے رفع دین نہیں کرنی نہ کرو, تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے رکھو, تم جانو رب جانے, بات تو سیدھی کرو. اور تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. خود شروع کی, صحابہ نے شروع کی, اس کو سرکش گھوڑے کہہ رہے ہیں. نبی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے امام بخاری نے لکھا کہ جو سرکش گھوڑے والی روایت سے رفع دین ختم منسوخ ہونے کی دلیل پکڑتا ہے یا جاہل ہے یا احمق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں رسول کیسے کینسل کرتا تھا. سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب جب حرام ہوئی, جن مٹکوں میں, جو مشہور مٹکے تھے عرب میں جن میں شراب بنتی تھی, شراب حرام ہوئی, وہ مٹکے بھی حرام کر دیا, مٹکے برتن بھی حرام. جب آپ نے دیکھا نا کہ شراب سے نفرت ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا, ذرا توجہ کرنا, فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا کہ شراب کے مٹکے بھی حرام ہیں, اب میں کہتا ہوں برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حرام کرتا ہے, جو چیز اس کے اندر ہے وہ دیکھو, حلال ہے تو استعمال کرو, نہیں. یہ ہے طریقہ کینسل کا. اور سنو, لوگ شرک کرتے کرتے آئے تھے تو آپ نے منع کر دیا کہ قبرستان جانا منع ہے, یہ آپ نے حکم دیا. پھر کیا فرمایا؟ جب دیکھا کہ لوگوں کو شرک سے نفرت ہو گئی ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. میں نے, توجہ کرو, کینسل کا طریقہ, میں نے روکا تھا تمہیں, واقعی میں نے روکا تھا کہ قبروں پر نہ جاؤ, اب میں کہتا ہوں جاؤ, آخرت یاد دلا. تیسری مثال, کتے بڑے ہو گئے مدینے میں, آپ نے کہا کتوں کو قتل کر دو. جب دیکھا کہ کتے اب کافی قتل ہو گئے, میں نے تمہیں کہا تھا کتوں کو قتل کرو, اب میں کہتا ہوں سب کتوں کو نہ مارو, کالا کتا قتل کرو, اور جو پھاڑتا ہے یعنی کہ جو انسان کو کاٹتا ہے. اب یہ میں نے 3 مثالیں دی. یار رسول اسم دنیا کی عظیم ترین شخص. اب آ جاؤ ہمارے بھائیوں کی طرف. وہ جی رفع دین ثابت ہے, کہاں سے ثابت ہے یار؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اچھا پھر کینسل ہے, کینسل ہو گئی تھی. ہاں جی کینسل, ہمیں بتا دو کینسل کی دلیل. ہاں وہ اصل میں نا مسلم شریف میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ کرام ہاتھوں سے اشارے کر, نہ وہاں نماز کا ذکر ہے نہ رکوع کا ذکر ہے, کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام اشارے کر رہے تھے ہاتھوں سے. فرمایا سرکش گھوڑوں کی طرح کیا ہاتھ مار رہے ہو, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون کیا کرو.
یہ ہمارے بھائی، یعنی نبی کو معذر. اب صحابہ کہہ سکتے تھے آپ نے رفع دین کی، آپ کو دیکھ کے ہم نے شروع کی، اور اب آپ ہمیں سرکش گھوڑے کہہ رہے ہیں. خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو. عام آدمی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا ہے کہ بات کر کے اس کو ایسے کینسل کرے بھونڈے انداز میں. کیسے رسول ایسی گفتگو کرے گا؟ یہ تمہاری غلطی ہے، تقلید بچانے کے لیے پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، ادھر ادھر سے کھینچتے ہو، بات بنتی نہیں. اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل. سیدھی بات کو ہم امام کے پیچھے ہیں، واللہ یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ہم مقلد ہیں، کرتے ہیں، بس ختم گا. اور لکھا ہے تک امام کا جو مقلد ہے اس کی دلیل امام کا قول ہے، بس ٹھیک ہے کرو، تم جانو رب جانے. کرتے بنتے مقلد اور ساتھ اعزاز لینا چاہتے ہو حدیث پر عمل کرنے کا، یہ نہیں ملے گا. مقلد ہی رہو. لوگوں میں اصل میں شعور ہے نا. بات کر اب یہ کہہ دے کہ باجی ہم مقلد کرو، مولوی صاحب جان دو تسی رہو مقلد. بندے گئے، یہ کھینچا تانی کرتے ہیں. اب دیکھو میں نے تجھے سب سے بڑی دلیل رفع دین نہ کرنے والوں کی یہ بات ہے، گھوڑوں والی دلیل، گھوڑوں والی روایت. نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے. رسول کو دیکھ کے کیا، پھر رسول سرکش گھوڑے بتا رہا ہے. ہاں وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے. میں نے بتایا نا کہ جب مرضی سے شاگرد اٹھ کے جائے اور استاد اس کو ڈانٹے، وہ اپنی مرضی سے سلام کی وجہ سے ایسے اشارے کا. اور امام نسائی نے واضح کیا ہے کہ تشہد میں ہاتھ نہ ادھر ادھر کرو. وہ جو باب ہے وہ وہاں ہے، جاؤ نسائی پڑھی ہے پڑھو. اور باب آنا ہے تشہد میں. اور مسلم شریف میں جہاں حدیث ہے، دیکھو آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے جو ہے نا طہارت کا بیان ہوتا ہے، پھر نماز کا، نماز بنماز شروع کرنے کا، ہاں جی، پھر قیام کا، پھر رکوع کا، پھر سجدے کا، پھر تشہد آتا ہے. امام مسلم نے جا کے دیکھ لو یہ روایت تشہد کی جگہ نقل کی ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے نماز کے رفع دین. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو امیر المومنین چیف جسٹس ہے حدیث جمع کرنے کا، وہ کہتا ہے کہ جو گھوڑوں والی روایت سے رفع دین ثابت کرتا ہے وہ یا جاہل ہے، رفع دین منسوخ ہونا ثابت کرتا ہے یا جاہل ہے یا احمق ہے. یہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے. اس پہ ایک واقعہ بھی ہے، وہ میں بعد میں سناؤں گا، پہلے میں ان کے دلائل مکمل کر لوں. دوسری دلیل رفع دین نہ کرنے والوں کی دوسری دلیل ترمذی شریف کی، وہ جو کہنا ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، میں آپ کو رسول اللہ والی نماز پڑھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا پڑھاؤ. نماز پڑھائی، نہ ہاتھ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ. ترمذی شریف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہاتھ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ. یہ روایت پہلی بات تو اکثر یہ سندیں اس کی ضعیف ہیں، لیکن دیانتداری سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح بھی ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ بھی یہ حدیث موجود ہے. اب آئیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری امت متفق ہے کہ جو حدیث کی کیٹیگری ہے نا یا اس کے جو درجے ہیں نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مال بکتا ہے، چلتا ہے، چلاؤ، رب کے ہاں فیصلے ہوں گے. پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی، یعنی ویسے تو سالی نبی کی حدیثیں ہیں لیکن ثابت ہوئی ہیں نا راویوں کے لحاظ سے، راویوں سندوں سے جو ثابت ہوئی ہیں نا اس کے 7 درجے ہیں. سب سے پہلی اونچی روایت ساری امت کا اتفاق ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہو، پھر جو بخاری میں ہو، پھر جو مسلم میں ہو. پہلا درجہ جو صرف بخاری مسلم میں ہو، دوسرا جو بخاری میں ہو، تیسرا جو مسلم، 3. چوتھا جو بخاری کے راوی روایت کریں، بخاری میں نہیں ہے کتاب اور ہے
لیکن راوی بخاری والے ہیں. 4 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اچھا، اور 5واں جس میں مسلم والے راوی ہوں. نہیں یار غلط ہو گیا. 7 گنو نا. پہلی جو بخاری مسلم دونوں میں، نمبر 2 جو بخاری میں، نمبر 3 جو مسلم میں، نمبر 4 جو بخاری کی شرطوں پہ. اب میں اپنی مولویوں والی زبان بولوں گا تو یاد رہے گا، میں نے تمہیں سہولت کے لیے کہنا کر دیا. اور 4تھی جو بخاری کی شرطوں پر تو ہوں، اور 5ویں مسلم کی شرطوں پر ہوں. ٹھیک ہے. اور باقی درجے کی کون ہوگی؟ جو بعد میں ہے، کسی اور حدیث میں ہو. سمجھائیے؟ بلکہ 7 درجے ہیں نا، جو دونوں بخاری مسلم دونوں میں ہو. 1 بخاری میں، 2 مسلم میں، 3 بخاری مسلم دونوں کی شرطوں پر ہو. 5ویں بخاری کی شرطوں پر، 6ٹھی مسلم کی، 7ویں کسی اور کتاب. یہ ترمذی کی روایت 7ویں درجے کی اور بخاری کی روایت دونوں کی، مسلم کی متفق علیہ. رکوع کا بھی ذکر، رفع دین کا بھی ذکر، یہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2، یہ صحابی کا عمل ہے، محترم ہے صحابی سر آنکھوں پر. اس میں نبی کے عمل کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نبی والی نماز پڑھاؤں، لیکن جیسے بخاری میں ہے کہ میں نے دیکھا نبی کو رفع دین کرتے رکوع میں، اس طرح وہ نہیں ہے. نمبر 4 کہتا ہے نہ ہاتھ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ. تو نہ ہاتھ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ. کوفہ میں شیعہ پیدا ہو گئے تھے، وہ نماز شروع کرتے تھے، اب بھی دیکھ لو شروع کر، بار بار ہاتھ اٹھاتے. راوی کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود نے ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھائے. اور پھر امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، محترم ہے، ان کی کئی باتیں بریلوی دیوبندیوں حنفیوں نے چھوڑی ہوئی ہے. مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کی آخری 2 سورتیں قرآن نہیں ہیں، دعا ہے. یہ مانتے ہیں؟ نہیں. وہ کہتے تھے رکوع کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے، یہ ہاتھوں میں یہ شروع میں تھا، اور دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھنے ہیں. یہ مانتے ہیں؟ نہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب 3 آدمی ہوں نا، 3 تو قطار میں کھڑے ہوں جماعت میں، حالانکہ کیا ہے امام آگے. وہ محترم ہے ان کو کہ یہ مانتے ہیں؟ نہیں. تو جیسے دوسری نہیں مانی، یہ بھی عبداللہ بن مسعود کے نام ہے، لیکن تقلید ٹوٹتی ہے. اصل مسئلہ تقلید ہے. تیسری روایت وہ نہ کسی کتاب میں ہے، نہ حدیث کی کتاب میں، نہ فقہ کی کتاب میں، وہ سینہ گلٹ ہے. کیا؟ او جی آپ نے فرمایا نہ، آپ نے رفع دین کی اور سب نے کرنی شروع کر دی، تو رفع دین شروع ہو گئی. اب ہوا کیا کہ جو تھے نا منافق، جو منافق تھے نا، وہ بت لے کے آتے تھے، وہ بت لے کے آتے تھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ منافع آ رہے ہیں اور بت لے کے آ رہے ہیں، تو آپ نے حکم دے دیا کہ رفع الیدین کرو. کیوں؟ جب یہ رفع دین کریں گے نا تو بت گر جائیں گے، بت گر جائیں گے. یہ تیسری روایت، یہ اس طرح ہوگا. پہلی بات ہے کہ یہ نہ حدیث کی کتاب میں ہے اور نہ کسی فقہ کی کتاب. ایک بات. نمبر 2، منافق مکے میں تھے یا مدینے میں تھے؟ اب بول دے نہیں. مدینے میں تھے. بت کہاں تھے؟ مکے میں. بت مکے میں تھے، منافق مدینے میں تھے. نماز میں بت لے کے آتے تھے، رفع دین شروع ہوئی. اچھا دوسری بات، یہ مسجد کس نے بنائی تھی؟ رسول اللہ نے بنایا. بیت اللہ انہوں نے مکے والوں نے بنایا تھا، اور جب آپ گئے وہاں مکہ فتح ہوا، کہا میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک بت باہر نہ نکالو، ہے نا. اور یہ مسجد اپنی بنائی تھی، یہ مسجد خود بنائی تھی. منافق آ گئے بت لے کے. اب رسول سوچتا رہا میں کیا کروں. مسجد کس کی تھی؟ اپنی. کہتے عمر کو ہم نکالو ان کو باہر. دیکھ نا تقلید بچا رہے ہیں، تقلید دیکھو کیسے بچ رہی ہے. نبی جو بھی نبی بت پرستوں کا امام ثابت ہو جائے، معاذ اللہ، بت پرستوں کا امام، بت پرستوں کا امام ہے.
ذرا دیکھو تقلید کیسے بچ رہی ہے. نبی نے دیکھا پہلی بات وہ بت مکے میں تھے، منافق مدینے میں تھے، وہ بت لے کے آ گئے مسجد نبوی میں، اور اتنا بے بس ہوا رسول معاذ اللہ سارے رفع دین کرو، رفع دین کرو، سارے رفع دین کرو، ان کو بھی کرنی پڑے گی. بت او ظالمو، او ظالمو، او ظالمو، خدا کا خوف کرو، چھوڑ دو تقلید. نہیں چھوڑنی تو یہ باتیں بنانی چھوڑ دو. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ مسجد اپنی ہے، کنٹرول اپنا ہے، اور اتنا بے بس ہے کہ رفع دین کروا رہا ہے بت چھڑانے کے لیے. بیت اللہ میں کہا میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کو صاف نہ کرو. اپنی مسجد میں اتنا بے بس ہے، سارے رفع دین کرو، ان کو بھی کرنی پڑے گی تو بت گریں گے. انا للہ، پہلی اسی لیے تو یہ کہیں ہے ہی نہیں. تو بہرحال ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. بات وہی ہے، تقلید چھوٹے گی تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ جتنے تم بٹنگڑ بناؤ نا، اللہ کے فضل سے قیامت تک طالب علم حدیث کے موجود ہیں، یہ تمہارے بتنگڑوں کو اڑاتے رہیں گے انشاءاللہ. لو بھائی، یہ تو بات ہو گئی رفع الیدین پر، اور پھر کوئی سوال ہے؟